پارہ نمبر 4 سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 2 3 4 اور 5 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھی چیز کو خراب چیز سے نہ بدل ڈالو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے حق میں، کہ یتیموں کے باب میں انصاف نہیں کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، مثنی 2 وثلاثہ، خواہ 3 ورباع، خواہ 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا تمہاری ملکیت میں جو باندیاں ہوں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اسی میں امید ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ، یہی زیادہ قریب تر ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کا مہر خوشی خوشی دے دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو بخوشی کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم کم عقلوں کو اپنا مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے روزگار کا ذریعہ بنایا ہے، جس کو اللہ نے تمہارے لیے مائے زندگی بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو اس میں سے کھلاتے پلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے بھلی بات کرتے رہو۔ سبق شروع ہو رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 سے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سلسلے میں 3 حکم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ یتیموں کا مال، یتیموں کے جو گارجین ہیں، سرپرست ہیں، عربی زبان میں ان کو ولی اور اولیاء کہتے ہیں۔ یہ گارجین، یہ اولیاء لوگ یتیموں کے مال کے مالک نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے سرپرست ہیں، نگراں ہیں،
یتیموں کے مال کے محافظ ہیں۔ لہذا جب یتیم نابالغ بچے کو کہہ رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد وہ اسلام کی طرف سے اپنی ساری چیزوں کا ذمہ دار بنے گا۔ جب وہ بالغ ہو گیا، اس کا مال اس کے حوالے کر کے اپنی سرپرستی، اپنی ولایت، گارجین یہ اب ختم کرو، اس کا معاملہ اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ یہ بات ہو گئی وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یتیموں کے گارجین اور اولیاء، دوسرا حکم جو ہے وہ کبھی کبھی نیت کے خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ یوں کرتے ہیں کہ یتیموں کا مال، یتیموں کی پراپرٹی، ان کے مکانات بڑے مہنگے ہیں، اور ولی کے گارجین صاحب کی پراپرٹی، ان کا مال کم قیمت کا ہے، گھٹیا قیمت کا ہے۔ وہ ابھی تو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بازار میں، ملک میں، مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ گارجین اور یہ ولی لوگوں نے اس کی نابالغ ہونے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گھٹیا پراپرٹی، معمولی پراپرٹی اس کے نام کر دی، اس کو دے دیا، اور مہنگی پراپرٹی اس کی لے لی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ طیب کا ترجمہ آپ سمجھنے کے لیے کہہ لیں ہائی فائی لیول کی چیز، خبیث گھٹیا، معمولی، جس کو کوئی اونے پونے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے اس کی ہائی پراپرٹی دیکھی کہ صاحب یہ تو فلاں جگہ ہے، فلاں موقع پر ہے، اتنی قیمت کی ہے، یہ کیا کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ نیتیں جب خراب ہوتی ہیں تو ہزار قسم کے راستے شیطان بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کی پراپرٹی کی جو پوزیشن ہے، جو حالت ہے، اسی حالت میں رکھو، اور جب یہ بالغ ہوں گے تو ویسے ہی ان کے حوالے کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ کھاؤ۔ ظاہر بات ہے وہ آپ کی نگرانی میں ہے، آپ کی پرورش میں ہے، آپ کے مکان میں ہے، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی پڑھائی کی فیس کا وغیرہ، علاج معالجہ ساری ضرورت پڑے گی۔ اب آپ ان کی فیس دینے چلے، اس کے باپ نے کافی بینک کے بیلنس سے چھوڑا ہے، آپ نے اسی میں اپنے بیٹے کی بھی فیس دے دی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، قرآن نے یعنی اللہ کے کلام میں غلط طریقے سے ظلم کر کے، ناجائز طریقے پر، جو شریعت میں تو غلط ہے، انسانی اعتبار سے بھی بڑا برا ہے یہ کام، اس طرح سے گڑبڑی کو، مال کے ادھر ادھر کرنے کو اکثر بیشتر اللہ تعالیٰ نے کھانے سے بیان کیا ہے، اکلا۔ اسی لیے کہا یہاں لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ کھاؤ۔ حالانکہ آدمی اس کی 10 کروڑ کی پراپرٹی اپنی 5 لاکھ کے بدلے میں لے لیا ہے، قبضہ کیا، بنگلہ بنایا، سپر مارکیٹ بنائی، ڈیمانڈ بنا دیا، اڈانی کی برانچ بنا دی، ٹاٹا برلا کو لا کے بیٹھا دیا وہاں۔ کھایا تو نہیں نا، مٹی کھائے گا، زمین کھائے گا، ارے بولو کھائے گا کوئی؟ لیکن اللہ ایسی حالت میں بھی گارجین نے جو گڑبڑی کی ہے،
جو کام کیا ہے اس نے، اس کو بھی اکلا، اس نے کھا لیا یتیم کی پراپرٹی کو، لقمہ بنا کے تو نہیں کھایا ہے۔ ارے میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جواب رکھیے گا ذہن میں۔ کھانے سے اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو تعبیر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کھائی ہوئی چیز دنیا میں دوسرے طریقے سے جتنی جلدی غائب نہیں ہوگی، اس سے کئی گنا جلدی غائب ہو جائے گی کھانے سے۔ بریانی کی تھال یہاں آئی، نہیں آئے گی پیچھے مت دیکھنا، بریانی کی تھال یہاں آئی اور ہم مولی اکرم نے اندر مل کے کیمرہ بند کر کے کھا لیا، پتیلی کو باہر رکھ دیا۔ اب آپ ڈھونڈتے رہیے کہیں نام و نشان ملے گا؟ ارے بتائیے، ملے گا؟ کوئی وجود نہیں۔ اور اوپر سے کوئی ایسا ٹیبلٹ بھی کھا لیں کہ پیٹ صبح بالکل صاف ہو جائے، تو گٹر تو خراب ہوا، فلیش خراب ہوا، پانی زیادہ گیا وقف کا، مسجد کا، لیکن اس کا وجود ہے کہیں؟ اگر کوئی کہے گا تو آدمی کہے گا، اے شرم نہیں آتی ایسے فرشتہ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ بریانی دوسرے کی کھا گئے؟ آپ سپورٹ بھی تھوڑی دیر ہمارا کر دیں گے۔ اس طرح کا جو کام ہوتا ہے، آپ کی زمین میں نے لی، میری زمین آپ نے ہڑپ کر لی، قبضہ کر لیا، تو دنیاوی نظام سے اتنا اس کو گھما پھرا کے مضبوط کر لیا جاتا ہے کہ آپ کی 7 پیڑھی کھڑی ہو کر لڑنا چاہے تو مل سکتی۔ یہی ہے غائب ہونا، یہی ہے عقل۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جب طوفان، یہ حرام کا کھانا، یہ ظلم جب بڑھے گا تو ایک دھرم، ایک پارٹی، ایک گورنمنٹ میں رہنے والے، ایک تعلق رکھنے والے، ایک وچار دھارا کے لوگ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے گولی چلائیں گے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے قانون کو توڑو گے، اس طرح سے کھاؤ گے، دوسرے مظلوموں غریبوں کی زمین پر قبضہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے گناہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ گناہ تو حکم لگ رہا ہے، ظلم ہوا ہے پہلے، اور اس ظلم کا یہ گناہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سزا دنیا میں کیا ملے گی؟ یہی سب ملے گی، بے چینی، مار دھاڑ، لوٹ پاٹ، کہیں چین نہیں، کہیں سکون نہیں۔ اور اس کے بعد آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ اسی میں پڑھیں گے آگے، کل کے نہیں یا پرسوں سبق میں، پرسوں کہاں، آئندہ۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، یہ ظلماً یتیموں کا جو مال کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ آپ اور ہم نے یہ سمجھ لیا، دوسروں کو چھوڑ دیجئے۔ ہمارے یہ عمل جو ہیں، ہمارے یہ جو کیریکٹر، کردار ہیں، ہمارے یہ کرتوت جو ہیں، یو پی کی زبان میں کہہ دیں، اس کا اثر آسمانی نظام سے زمین کے نظام پر کچھ نہیں پڑتا۔ یہ غلط ہے، دھوکہ ہے، مکمل پڑتا ہے۔ ایسا پڑتا ہے کہ اس پر آدمی آپ کو گھنٹوں سمجھائے تو بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 3 کام کرنا ہے، تب جا کر یتیم کی تمہاری پرورش جو تم کر رہے ہو، تربیت کر رہے ہو، یہ نیکی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اور جب نیکی ہوگی تب حدیث میں ایسے ولی اور گارجین کی فضیلت اب یہ بیان ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن یتیموں کا سرپرست اور میں یوں ہوں گے، یعنی جہاں میرا محل اور جہاں میرا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یتیم کا جو گارجین ہے، اس کا پرورش کرنے والا ہے، اس کا سرپرست ولی ہے، وہ بھی بالکل میرے قریبی، اس کا بھی بنگلہ ملے گا۔ ایسے ہی نہیں یتیم کے
سرپرست کی فضیلت حدیث میں آ گئی ہے، نہیں، کام یہ پہلے کرو، ایک کام یہ کرنا ہے، غالب ہو گئے اب ٹال مٹول نہ کرو۔ وہ کہہ رہا چچا میں 18 سال کا گورنمنٹ بھی ہو گیا ہوں، امی کہہ رہی تھی وہ فلانی جگہ کی چک اور نمبر اور پلاٹ جو بھی ہے میرے نام کر دیا جائے، ابا کے نام سے ٹرانسفر کروا دیں۔ کہا بیٹا تم نہیں سمجھتے، حالات بہت خراب ہیں، یوگی مودی کا راج ہے، جہاں ہم جائیں گے طاقت نہیں آگے چلنے والا، ٹھہر جا۔ اب وہ تو 18 سال کا بیچارہ دیکھ رہا ہے، اور آپ نے اٹھا کے جیو کے ٹاور کو دے دیا کہ لے 99 کا کیا ہم آپ کو کیا کہتے ہیں لیز پر دے رہے ہیں، پٹا پر دے رہے ہیں۔ بھائی آپ تو بول دیا کرو نا، کچھ تو ہماری زبان پھسل رہی آج، سمجھ رہے ہیں، لیز پر دے دیا، اور آپ وہاں کھڑے ہو کے بتا رہے کہ میں ہوں۔ اب اس بیچارے کو بعد میں پتا چلا تو پھر دوسرے ڈکیت اس کے پیچھے آئے، کہا چل کورٹ میں کیس کرتے ہیں۔ اب ابھی تک تو یہ زمین گئی تھی، اب کیس میں جائے گا تو آپ بتائیے کہ وہاں کیا ہوگا۔ ابھی ہمارے ایک دوست ملے تھے جمعرات کو، بتانے لگے صرف تاریخ پر جو پیشی ہو رہی ہے کیس میں الجھے ہیں، وہ وکیل صاحب 5000 روپے لیتے ہیں۔ کتنا؟ تاریخ پڑ جاتی ہے، چلے جاتے ہیں واپس، سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال ہم سوچ کے چلتے ہیں کہ ضروری بات کر کے آپ چھٹی لے کے ہم بھی ہٹ جائیں، آپ بھی، لیکن یہاں آ کر شیطان کام کر لیتا ہے پورا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا 3 حکم ہے، ہم کو اور آپ کو ان تینوں حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر اصل مسلمان ہوں گے۔ دوسری بات اب سنیے اللہ تعالیٰ کی، یہ آیت پوری ہو گئی ہے 2 نمبر والی۔ اب تیسری آیت میں یہ ہے ان خفتم اللہ تفسدوا فی الیتامى۔ لوگ یوں بیان کریں گے آپ کے سامنے، اسی طرح ہم بھی چل پڑتے ہیں، پھر آپ سے وضاحت کر دیتے ہیں۔ عربوں میں یتیم بچیوں کی پرورش کے لیے 20 آدمی آگے بڑھتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا تھا سماج میں، خاندان میں، قبیلے میں جس کی چلتی تھی، وہ کیسے چلتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ لوگ تو بمبئی میں رہتے ہیں بھائی، بوڑھا آدمی بھی لونڈے کو کیا کہہ رہا ہے، تو میں ابھی تو بولیے کسی کو کہا کبھی نہیں بھائی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ سمجھ جاؤ بھائی کہنے کا مطلب، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح سے بھائی گیری تو اس زمانے بھی چلتی تھی۔ یہ اس لڑکی کی پرورش میں کروں گا، چلو تم لوگ سے نہیں ہونے والی۔ مقصد کیا ہوتا تھا سنیے گا، خوبصورت ہے، آج 8 سال کی ہے تو 8 کے بعد تو 9واں سال بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا، لگے گا کہ نہیں، ایک دن یہی 18 کی ہوگی کہ نہیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس کے باپ نے پراپرٹی کافی چھوڑی ہے، میں کیا کروں گا، اور تو بہت کہہ دوں گا لوگوں کے 2-4 آدمیوں کے سامنے کہ میں نے نکاح کر لیا۔ تو اب نکاح کرنے کا اعلان کا کئی فائدہ ہوگا، ایک تو خوبصورت گھر بیٹھے بیوی مل گئی، سب کے سامنے فخر کروں گا۔ دوسرا دبا کے رکھا 18 سال تک، ڈرا کے دھمکا کے، مہر وہر کا کوئی مطلب ہوگا ہی نہیں، اس کی طرف تو کون کھڑا ہوگا مہر مانگنے۔ اور تیسری بات وہی ہوگی کہ اس کی ساری پراپرٹی کو دے دوں گا، جیو وغیرہ کو، مول کھلتا رہے گا، کون آئے گا لینے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو کان کھول کے، یتیم خاص طور سے یتیم بچیوں کی پرورش کرنے سے پہلے اپنے دل کے چور کو دیکھو۔ اگر نیت خراب ہو رہی ہے کہ ہم یتیموں کے مسئلے میں اللہ کے قانون پر عمل کر پائیں گے نہیں، تو تم اس نیکی سے ہٹ جاؤ۔ اسلام کا اصول سمجھ لیجیے توجہ سے، ایسی نیکی کے نام پر کوئی کام کرنا کہ جس کے کرنے کے بعد وہ بڑا گناہ بن جائے، وہ نیکی کرنی
بولے ایک آدمی ایک مولوی سے، عورتیں آپ کے پاس سے گزرتی ہیں، سلام کرتی ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، حالانکہ جواب دینا واجب۔ تو مولوی نے کہا کہ جس عورت کے سلام کا جواب دوں گا نا اسی سے نکاح کر لوں گا، ہو تیار تم؟ بولے آپ کیسے بے شرم ہو؟ بولے کہ کیا نظر اٹھا کے دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے؟ اب اس نے تو کہہ تو دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو کہنا یوں بھی چاہیے تھا، اس ڈھنگ سے بھی کہہ سکتا تھا، پردے کا حکم اسی لیے ہے کہ آگے دل میں گندگی پیدا نہ ہو۔ اب بے پردگی جب ہو گئی تو بوڑھا آدمی بھی بدکار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے اقبال بھائی بولو، یہیں بیٹھے ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوتا ہے؟ بدکاری میں بوڑھا سے بوڑھا آدمی ملوث ہوتا ہے کہ نہیں؟ جوان بچے جو کچھ شرما جائیں گے، تو موسیٰ بھائی اسی گلی سے آتے نماز پڑھنے، اگر دیکھا تو میرے ڈیڈی سے میرے پاپا سے کہہ دیں گے کہ تمہارا لڑکا آنکھ لڑا رہا تھا، لیکن بڈھا اس کو کہے وہ حیا شرم، اور اس کے سامنے تو بنگلے ہیں، گاڑی ہے، وہ کسی کی بھی لڑکی کو لے کے چل پڑے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو اللہ کے گھر میں کتاب کے سامنے۔ یہ ہے شریعت کا اصول، احتیاط۔ گناہ میں پڑنے کے بعد ہائے اللہ توبہ، ہائے اللہ توبہ، رب یہ نہیں توبہ چاہتے، رب یہ چاہتے ہیں آگ سے پہلے ہی دور رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر ہے تمہاری نیت خراب ہوگی تو دنیا میں ہم نے بہت عورتیں رکھی ہیں، ایک دو نہیں، بہت پیدا کی ہیں۔ دوسری عورتوں میں سے جو عورت تم کو پسند ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہاں نکاح کر لو، اس کی طرف نظر۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آئی؟ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، مثنی دو سے، یعنی ایک کے بعد دوسری شادی، ثلاثہ تین سے، یعنی ایک کے بعد دوسری تیسری، ربع ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی، ایک عورت سے نہیں، تین سے کیا، دو سے کیا، چار سے کیا۔ اب یہ جو بات آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ لوگ جو ہماری طرف نظر اٹھا کے اعتراض کرتے ہیں، ان بدتمیزوں کا جواب کیا دیا جائے وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے ہم ہی کو نہیں سمجھ میں آیا، مولانا بوڑھا بھی آئے گا آج کے وقت، جوان بھی، ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، دو کر سکتے ہیں، تین کر سکتے ہیں۔ اب ہم کیسے قرآن کا حکم سامنے رکھ کر انکار کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ لیکن صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ دو سے کرو، تین سے کرو، چار سے کرو، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی حالت پر اجازت ہے۔ اب حالت کیا ہے؟ سنو غور سے، وقت ہو رہا ہے زیادہ لیکن سنو۔ پہلے تو مرد کی ضرورت سمجھو، مرد کی جو پوزیشن ہے اس کے باڈی کی، اس کے جسم کی، عورت راشٹرپتی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اس کے مقابل میں مرد کو طاقت زیادہ ہے، اور مرد کی ضرورت مہینے میں کم سے کم 2، 4، 5 مرتبہ ہوگی۔ عورت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی ضرورت پوری ہوئی، اللہ کا فضل ہوا تو اب 9 مہینے اس کو کوئی ضرورت ہونے والی، تو اب یہ آدمی 9 مہینے تک بیٹھے گا؟ ارے بولو نا بھائی، تو پھر کیا کرے گا؟ یہاں کی زبان میں، بچوں کی زبان میں، بیک ڈور کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ بھائی بولو نا، نہیں کھولے گا۔ سامنے والا دروازہ تو بند ہو گیا، مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا تھا، جو اصل ڈور ہے وہ تو آپ نے بند کروا دیا کہہ کے کہ بھائی نہیں ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ تو نہیں کہہ رہے، لیکن بیک ڈور کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کو ہم نے صلاحیت اتنی دی ہے تو اب تم کو اپنی ضرورت ناجائز طریقے پر پورے کرنے کے بجائے تم صحیح طریقے پر کر لو نا۔ میری بندیاں بہت ہیں،
دوسری ایک بات اس میں جوڑو، آج دنیا کے بہت سے ملک اور کوئی علاقہ جہاں اللہ کا دوسرا گھر موجود ہے، آپ ذرا سمجھو، دیکھو، مردوں کے مقابل میں بیمار، معذور اور زندہ بسلامت عورتیں زیادہ ہیں کہ مرد وہاں اس وقت زیادہ ہیں؟ ارے بولو، عورتیں، اور پوزیشن جو ہے وہ 8 سال سے لے کے 14 سال کی بچیاں زیادہ ہیں، تو 2 سال میں ان کے نکاح کا مسئلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور عرب ہیں وہ تو 14 سال میں بھی ان کا نکاح ہو جائے گا، اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو، تو اگر یہ اجازت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور اس اجازت کے ساتھ شرطیں بہت ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے سبق شروع کر دیں گے، لیکن اس اجازت کا مطلب سمجھو، اگر ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کرے گا تو ان 4 بیچاریوں کا گھر بس جائے گا کہ نہیں بس جائے گا؟ اور اگر آپ ان 4 کو چھوڑ دیں یا 3 کو چھوڑ دیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی کسی بیک ڈور کے راستے میں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ اور یہ چیز ایسی ہے، پیٹ کی آگ اور دوسری وہ ضرورت کہ آدمی کو گھسیٹ کے شیطان کے چنگل میں پھنساتی ہے کہ نہیں پھنساتی ہے؟ یہ ہے اسلامی قانون۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ نہ بھائی ہم سے تو ایک ہی کا گزر بسر ہو جائے تو بہت ہے۔ کل پارک میں صبح گیا تو 2-3 عورتوں نے، ہمارے موسیٰ بھائی کی عمر کے ایک صاحب آتے ہیں، ان سے کہا کہ آپ کی گھر والی سے ہماری 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے ہنس کے کہا کہ ارے آج کے بعد نام نہ لینا، گھر میں ہم جاتے ہیں تو اس کی چائے، ارے ہماری چائے اور کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی بھی پوزیشن ہوتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اب سنو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اس بات کا تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا، انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اسی کے بہانے سے آپ کی محبت سے کتاب دیکھ رہا تھا، فقہاء نے لکھا ہے آج کے حالات کے مطابق ہمارا جو سسٹم ہے، گھریلو معاشرہ ہمارا جیسا ٹوٹا ہے، دین سے دور ہے، فقہاء نے کہا کہ اپنی زندگی بھر یا جب تک وہ زندہ ہو تب تک دوسرا نکاح نہ کرو، گھر بسے گا نہیں، گھر اجڑ جائے گا۔ یہ اسی پر نقطہ نکالا ہے فقہاء نے، قرآن حدیث سامنے رکھتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، کہ اگر ڈر ہو تو تم ایک ہی پر اتفاق کرو۔ کہا ہے ذالک ادنی اللہ تعولوا، ہم اس بات پر تم کو روک رہے ہیں کہ ایک پر اتفاق کرو، تم ایسے کمزور بے بس مسلمان ہو کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ گے۔ ایک کو لے کر جو نئی والی ہے، روزانہ تاج ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہو اور دوسرے کو ٹیلی فون کر کے بھی خیریت پوچھتے، کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ اچھا، میں کہا کوئی آج زیادہ نہیں کہنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ پھر کل سے ہی جوڑوں گا۔ کل تو ہے نا سبق، کل اتوار ابھی ہے نا، آپ انشاءاللہ، طبیعت آگے نہیں کہہ رہی ہے، دعا فرمائیے قانون اللہ کا ہم سے نہ ٹوٹے۔ ہم لوگوں نے بہت قانون توڑا ہے، رات دن توڑتے ہیں، مجرم ہے اللہ کے سامنے۔ یہ اللہ ہم سب کی خطا کو معاف کر دیجیے، اپنے قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔